ایک ایسا بالر جو اپنی تیز اور گھومتی بال سے کسی بھی بیٹسمین کو نچا سکتا تھا۔ ایک ایسا بالر جو اپنی گیند بازی سے میچ کا پاسا پلٹ دیتا تھا۔ ایک ایسا بالر جس نے اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں ہی کئی بڑے بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ایک ایسا بالر جس کے بارے میں شعیب اختر کہتے ہیں کہ یہ بالر میرا ریکارڈ توڑ سکتا تھا۔ شعیب اختر سے بڑا بالر پاکستان میں پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھ سے بڑا آگے دکھ رہا آپ کو محمد عامر۔ اور ایک ایسا بالر جس کے بارے میں لیجنڈ وراٹ کوہلی کہتے ہیں کہ مجھے اس بالر کو کھیلتے ہوئے ڈر سا لگتا ہے، لیکن پھر کیا ہوا، جس بالر کا اتنا پیک تھا دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ختم ہو گیا۔ جون 2007 میں T20 ورلڈ کپ میں محمد عامر نے انگلینڈ کے خلاف اپنا ڈیبیو کیا اور اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس پورے ٹورنامنٹ میں عامر کی بالنگ آؤٹ سٹینڈنگ رہی۔ جولائی 2009 میں محمد عامر نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میں ڈیبیو کیا اور اب وہ وائٹ بال کے ساتھ ریڈ بال میں بھی اپنی بالنگ کا جادو دکھا رہے تھے۔ یہ کرکٹ کی دنیا میں تب مشہور ہوئے جب انہوں نے 17 سال کی عمر میں گاڈ آف کرکٹ کہے جانے والے سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کیا۔ اور آسٹریلیا کے خلاف ایک سیریز میں آسٹریلین بلے بازوں کے ناک پر دم کر کے رکھا۔ اب محمد عامر کا چرچا ہر زبان پر تھا اور وہ کرکٹ کی دنیا میں ایک بہترین بالر بن چکے تھے۔ یہ تھا محمد عامر کا پیک جس نے بیٹنگ کے زمانے میں بیٹسمین کو رلایا تھا، جس کے بارے میں لیجنڈ عمران خان یہ کہتے ہیں۔ ان کے سامنے کہتا ہوں کہ ان کو بھی میں نے دیکھا تھا 19 سال کی عمر میں، اس کو بھی دیکھا تھا، وہ ان کا جو ٹیلنٹ تھا میں نے کسی کا اس عمر میں اتنا ٹیلنٹ نہیں دیکھا۔ اب محمد عامر ایک ایسے فیز میں تھے جن کی بالنگ سے ورلڈ کلاس بیٹسمین بھی ڈرتے تھے۔ 2010 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے چوتھے میچ میں لارڈز کے میدان پہ کچھ ایسا ہوا جس سے پوری کرکٹ ورلڈ حیران ہو گئی۔ اس میچ میں محمد عامر نے ایک نو بال کروائی، لیکن دیکھنے والوں کو یہ نو بال حیرانی میں ڈال دیتی ہے کیونکہ محمد عامر کا سٹیپ سیریز سے بہت زیادہ آگے ہوتا ہے اور اب امپائرز بھی محمد عامر کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس نو بال سے پہلے عامر نے اپنے پورے کیریئر میں ایک بھی نو بال نہیں ڈالی تھی۔ اسی دن نیوز آف دی ورلڈ ایک سٹوری پبلش کرتی ہے جس میں کپتان سلمان بٹ، آصف علی اور نوجوان محمد عامر پر سپاٹ فکسنگ کا الزام لگایا جاتا ہے اور اس سپاٹ فکسنگ میں ریٹرن اوارڈ 1.5 لاکھ پاؤنڈ تھا۔ جی ہاں، 150,000 برٹش پاؤنڈ۔ اس سب کے بعد عامر نے کورٹ میں جا کے سب کچھ سچ بتا دیا اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ عامر کو 6 ماہ کی جیل اور 5 سال کا PCB بین پڑا اور اب عامر کا کیریئر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ عامر کی بالنگ کو ہر کوئی بھول گیا تھا اور نئے بالر اب عامر کی جگہ پر کھیل رہے تھے۔ 2016 میں بین ختم ہونے کے بعد عامر پھر سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں، لیکن اب ان کی کنٹروورسیز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ عامر کی واپسی کے بعد بہت سے ٹیم کے پلیئرز عامر کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیتے ہیں، لیکن اپنی سکلز کی وجہ سے عامر 2016 کے ایشیا کپ کے اسکواڈ میں آرام سے شامل ہو جاتے ہیں اور اپنی بالنگ کا جلوہ ایک بار پھر سے انڈیا کے خلاف دکھاتے ہیں۔ اگلے ہی سال یعنی 2017 کی چیمپئن ٹرافی میں محمد عامر سری لنکا کے خلاف نہ صرف 2 کروشل پوائنٹ پر وکٹ لیتے ہیں بلکہ سرفراز احمد کے ساتھ 75 رن کی پارٹنرشپ لگا کر پاکستان کو یہ میچ جتواتے ہیں اور پھر اسی طرح فائنل میں انڈیا کے خلاف روہت شرما، وراٹ کوہلی اور شیکھر دھون کو آؤٹ کر کے مین آف دی میچ بنتے ہیں۔ محمد عامر ایک بار پھر سے دنیا کی نظر میں آ گئے تھے، لیکن اس بار بھی وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکے۔ 2018 اور 2019 میں پاکستان کرکٹ ٹیم مکمل طور پر ڈاؤن چل رہی ہوتی ہے اور اس دوران سرفراز کو ہٹا کر بابر اعظم کو تینوں فارمیٹ کا کیپٹن بنا دیا جاتا ہے۔ بابر اعظم کی کیپٹنسی کے کچھ عرصے بعد محمد عامر ریڈ بال سے مکمل طور پر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور وہ صرف وائٹ بال پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن PCB کے آفیشلز چاہتے تھے کہ عامر پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹ کے لیے کھیلیں۔
लेकिन मोहम्मद आमिर टेस्ट से रिटायरमेंट वापस नहीं लेते और देखते ही देखते पीसीबी की तरफ से उन्हें साइड लाइन किया जाने लगा। 2020 में मोहम्मद आमिर क्रिकेट की दुनिया से मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट ले लेते हैं। इनकी अचानक रिटायरमेंट पे ना सिर्फ इनके फैंस बल्कि बहुत से क्रिकेटर भी इनसे नाखुश थे। लेकिन जब बाबर आजम के बाद T20 फॉर्मेट का कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को बनाया जाता है तो इन्हें एक बार फिर से टीम में देखा जाता है। मोहम्मद आमिर अब T20 फॉर्मेट का तो हिस्सा हैं, लेकिन क्या मोहम्मद आमिर अब 19 साला आमिर बन पाएगा या नहीं? अगर आप मोहम्मद आमिर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।